لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ہمارے لیے اٹس اے گریٹ آنر کہ کنٹمپریری ٹائمز کے ایک جو آئیکانک اسکالر ہیں پروفیسر رفیق اختر صاحب، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں تہہ دل سے ممنون ہوں کہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. اور پروفیسر رفیق اختر صاحب کسی بھی اب انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں، اب سب لوگ ان سے واقف ہیں. اور مجھے جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے تو ہمیشہ جو چیزیں ہمیں بظاہر کامن نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے ڈفرینٹ انسائٹ اور ڈفرینٹ ڈیپتھ آف نالج کے ساتھ، اور جو ایک اسکالر کا ہی ایکسکلوزو پریزرو ہوتا ہے. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو چیلنج دیا وہ سمپل چیلنج تھا کہ دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جو یہ کلیم کرتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں یہ جو سب کا ہمارا بلیف ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اور اس پہ انہوں نے پھر سال ہر سال محنت کی اور پھر کنفرم کیا کہ یہ واقعی ایسی کتاب ہے کہ جس میں نہ شک ہے نہ کوئی غلطی کا امکان ہے. تو یہ فورم چونکہ شہر اقبال کا فورم ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی پوئٹ فلاسفر آف دی ایسٹ جو بنے وہ تو دنیا بھر میں ان کا اپنا ایک مقام ہے. اور خاص طور پہ ان کا یہ جو تھاٹس ہیں آن ریلیجس ریکنسٹرکشن، میں جو سمجھتا ہوں کہ انہی سے ایک طرح سے ہماری جو رینیسانس ہے وہ شروع ہوئی تھی. تو آج پروفیسر صاحب جس پہ ہم سب سے خطاب فرما رہے ہیں وہ ہے مقام اقبال. تو اس کا شہر اقبال سے بھی تعلق ہے اور علامہ اقبال سے بھی تعلق ہے، اور خود جو ریلیجس تھاٹ جس پہ پروفیسر صاحب نے بھرپور اپنی اسٹڈی کی ہے اس کے ساتھ بھی لنک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خادم حضرات، مقام اقبال کی ڈٹرمنیشن اور بہت سے پہلوؤں سے ممکن ہو سکتی تھی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک اس سے بھی بہتر ڈیزائن سے اس پہ غور کرنا ہمارے لیے مناسب ہو. 1919 میں خادم حضرات بیلفور ڈیکلریشن سائن ہو رہا تھا اور اسرائیل کے وجود کی تیاریاں ہو رہی تھیں. زمین پہ مکر و فریب کے ٹار و پور بچھائے جا رہے تھے. عظیم تر اینٹائی مسلم پالیسیوں کے انداز تخلیق کیے جا رہے تھے. اسی وقت ماکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آسمانوں پر بھی ایک نئی فکر کی ہمیں روشنی نظر آتی ہے. انڈیا میں بھی ایکٹ آف 1919 میں قوموں کے تشخص بدل رہے تھے.
این اسی سال جہاں زہر پیدا ہو رہا تھا ایک تریاق بھی تخلیق ہو رہا تھا، وہاں ایک نئی قوم کی ابتدا ہو رہی تھی، اور ڈائرکی سے اور ایکٹ آف 1935 سے یہاں بھی ایک نئی قوم تخلیق ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ سپر ڈیزائن یہ ہے کہ جہاں ایک طرف دجال اصل کی نمود ہو، فریب کاری کی نمود ہو، سیاست و تدبر میں میکیاویلی اور چانکیہ کی نمود ہو، وہاں کوئی الہیاتی منصوبہ بھی بن سکے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم بر صغیر کی حالت علم و ادب دیکھتے ہیں، ایک تازہ آگہی تمام تر جو مرہون ملت مغرب تھے، ایک ایسی آگہی جس کے پیچھے ہمیں بہت زوروں سے مغرب کے تفکر کا وہ تمام زور نظر آ رہا ہے، جس میں سکیپٹسزم نظر آ رہا ہے، ریلیجس ڈاگما کی شکست نظر آ رہی ہے، جہاں انکوائری کو اس لیے نہیں ابھارا جا رہا کہ کائنات اور فطرت کے ظاہر سربستہ کو آشکار کرے، بلکہ بیسیکلی تمام بر صغیر میں انکوائری کو ایک ایسے فکشنل فورس استعمال کیا جا رہا تھا کہ جو ایک مستند ترین ڈاگما کی توڑ پھوڑ کو کامیاب کرے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ سر سید کی رپورٹ دیکھیں جو اسباب زوال آزادی ہند پہ بغاوت ہند پہ انگریز نے مرتب کیا، تو اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پژمردہ، اداس، شدید ترین انفیریورٹی کی شکار قوم ہے کہ جس کو نہ کوئی رہبر نصیب ہے، نہ کوئی ادب کا مقام نصیب ہے، نہ کوئی ورڈ آف گائیڈنس نصیب ہے۔ بدقسمتی سے ایک کلوزر کارڈر پر جب ریلیجن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ریلیجن اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا نظر آتا ہے۔ اس میں نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے، نہ ذہانت ہے، بلکہ چاند ایک سکولز کی ایک ایگریسو پالیسی ہے جس میں انہوں نے کبھی شاید انکوائری اور عقل کو استعمال نہیں کیا۔ لگتا ایسے ہے کہ خدا کی طرف سے اور رسول کی طرف سے اس تازہ ترین آنسلاٹ کو جو ہمارے اوپر مغرب سے آ رہا تھا، اس میں کوئی جواز جو ہے ان مدرسوں میں بیٹھے ہوئے علماء کا کوئی مقام نظر نہیں آ رہا۔ ایک کوشش ضرور ہے جس میں ہمارے چند ایک علماء نے بہت کوشش کی، کبھی لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دے دیا، کبھی پانچوں کو اٹھانا بٹھانا حلال کر دیا۔ لگتا یہ ہے کہ they were insisting کہ اگر ہم آپ کو قائل نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو مانیں گے نہیں۔ خواتین حضرات، اسلام تو ایسا مذہب سرے سے ہی نہیں تھا۔ جو چیلنج قبول کرتا ہے وہ چیلنج دیتا بھی ہے، وہ انٹلیکچول لیول۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے خواتین حضرات کہ آپ ایک بہت بڑی میٹا فزیکل ویلیو کو تلاش کر رہے ہوں، ایک معبودیاتی آئیکن کو تلاش کر رہے ہوں، خدا واحد کی تلاش میں ہم پروردگار عالم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کی عقل اتنی معمولی سطح کی رہ جائے کہ وہ پانچوں کی چوڑائی اور لمبائی میں پھنس کے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو بار بار قرآن حکیم میں کہہ رہا تھا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بدترین جانور انسان نہیں کہ بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتے ہیں۔ وہ کیسے خداوند کریم آپ کو پسند کر سکتا ہے جہالت میں اور اس اعتقاد میں جو برسوں سے آپ کا شریک رہا ہو، مدتوں سے آپ نے اس کو کوشچن نہ کیا ہو، صدیوں سے کسی نے اپنے میراث پدر کو سوال نہ کیا ہو، اور اسی طرح آپ تسلسل سے مسلمان چلے آ رہے ہیں جیسے کبھی عرب کے کافر۔ اور عرب کے کافروں کو اللہ مسلسل طعنہ دیتا نظر آتا ہے کہ اے اہل کفر، اگر تم غور و فکر کرتے، تم سوچتے، تو تمہیں پتہ لگ جاتا کہ میں کون ہوں اور میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں، اور تم اس بتوں کی پلیدی کے استھانوں سے بچ جاتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا رویہ ان پرانے اعراب سے جدا نہیں تھا، سوچنے سمجھنے کی آرش رہی۔ اور پھر اگر کسی نے سوچا، ہر وہ فرد واحد اپنے آپ کو
یہ اٹس اے لینڈ آف ریلیجس شیزوفرینیا، جس کو آپ بر صغیر کہتے ہیں، جس کو دو لفظ بھی اچھے بولنے آئے گے، وہ کسی نہ کسی گروپ کا سردار بن کر، جس کو ایک ذرا سی فکری صلاحیت نصیب ہوئی، کسی کو انداز بیان نصیب ہو گیا، کسی کو خیال نصیب ہو گیا، وہی اپنی جگہ پر ایک معتبر ترین اتھارٹی بن کر کسی نہ کسی اسکول کی تعمیر کر کے امارت وقت کے لالچ میں پڑ گیا۔ ہر جگہ ہمیں اس وقت جگہ جگہ جماعتوں کے امیر نظر آتے ہیں، اور ایسے امیر جن سے بالا تر شاید خدا کی ذات کی نہیں تھی۔ خاتون و حضرات، وہ پروردگار جو مسلسل فرما رہے تھے لِيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی کے ماننے والوں میں دلیل کا فقدان تھا۔ ایسے ماحول میں، اتنے انارکک ماحول میں، کیوٹک ماحول میں، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اقبال نے کہا کہ دیکھیے گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، کہ اس بحر کی تہ سے آخر کیا اچھلنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا خاتون و حضرات کہ جب مسلمانوں کی تمام نظریں اب ریلیجس پیٹرن سے ہٹ کر کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھی، اور ان لوگوں کی تلاش میں جو ریلیجن کو ایڈجسٹ کر سکتا جدید ترین ضروریات اور خیالات کے ساتھ۔ لوگ اس بہاؤ میں اتنے آگے آ چکے تھے، اب پرانے پیٹرن کو جانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، and they were just looking at big passage۔ شریعت کی تعریف خاتون و حضرات یہ ہے کہ وہ کم سے کم زاد راہ جس سے منزل تک پہنچا جا سکے۔ شریعت سے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شریعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کم سے کم زاد راہ جس سے آپ منزل تک پہنچ سکیں، اور طریقت کی ڈیفینیشن خاتون و حضرات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ستون جس پہ پورا خیمہ کھڑا۔ طریقت اور شریعت کا یہ امتزاج بڑا حیرت انگیز کہ ویسٹرن نے ایک بڑی خوبصورت انالیسس کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ عجیب سی بات یہ ہے کہ تمام مسلم شریعہ لا 20% is based on the Quran and 80% is based on سنت حدیث۔ بڑی مناسب بات تھی، اور آج آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایسا طوفان اٹھا، پتہ نہیں اپنے کہے پر کہ کسی کے کہے پر، کہ حدیث کی اتنی شدت مخالفت شروع ہو گئی، اتنی شدید مخالفت کہ بڑے بڑے نامور لوگ ان لوگوں پہ اعتراض شروع کر دیے جنہوں نے پوری زندگیاں قول رسول پر اپنی نثار کر دی تھی، اور جنہوں نے اتنی محنت کی تھی کہ 6 لاکھ میں سے دن اور رات کی محنت کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ 4000 6000 8000 احادیث۔ معترضین نے یک طرفہ گفتگو کر کے ان تمام ایفرٹس کا بطلان کیا۔ Why to do so؟ اگر حدیث نکل جاتی ہے، اسلام شریعہ ختم ہو جائے، تو ہمارے پاس سوائے اس کے ادھر ادھر کے گرے پڑے خیالات چننے کی سوا کیا چارہ کار رہے گا؟ خاتون حضرات، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اسلام صرف 20% عملی مذہب ہے، 80% یہ داخلی مذہب ہے۔ اگر برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے، اگر معاف کر دو تو بڑی بات۔ اصل میں یہ بڑی بات مسلمانوں کا نصیب ہے۔ پروردگار عالم نے بار بار یہ بات، اور یہ تو اقبال کی نظر سے بھی بڑی دیر روز ہے۔ تصوف کے جو تصورات اقبال کے ذہن میں آئے، بدقسمتی سے وہ ان کے سفر کی نشاندہی کرتے۔ He was a big great romanticist۔ خاتون حضرات، یہ مت بھولیے کہ رومانس کا خالی مطلب جو ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ہم لوگوں کے تصور میں ہے، مگر ہم اس کو کسی بھی ٹریننگ کے خلاف بغاوت کو ہم رومانٹک سمجھتے ہیں۔ کسی بھی مروجہ دور خیال یا کسی بھی ایسے کانسیپٹ کے خلاف جس نے سوسائٹی کو پوری طرح اپنے حساب میں لیا ہوا ہو، اصل میں رومانٹسزم اجتہاد کی بنیاد ہے۔ اور جب تک ایک انسان کسی رومانٹک تصور کے لیے
کوئی کسی ایک بہتر آئیڈیل کے لیے اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتا، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بدقسمتی سے ہم اتنے پرانے دھارے میں تھے، ہم تمام مسلم امہ اس طرح سکولوں میں تقسیم ہو کر اتنے بدترین تصورات کا شکار تھی کہ اس وقت کسی رومانٹسٹ کا پیدا ہونا بڑی نعمت کی بات ہے۔ لے لے کہ ہمارے پاس محمد علی جناح کی صورت میں، قائد اعظم کی صورت میں، اور اقبال کی صورت میں، اور ایک اور صاحب تھے جو بڑے صغیر میں خالصتاً خدا کی تلاش میں چلے، اور ان کی علمیت جو تھی دوسروں سے بہت آگے گئی، اور انہوں نے تصوف کے میدان میں بہت بڑا نمایاں مقام حاصل کیا۔ علم اور اجتہاد اور ان کی ذاتی زندگی کے تمام تصورات، وہ آپ کے قریب ہی خواجہ مہر علی تھے۔ ولایت اور تجدد تقسیم ہوتا نظر آتا تھا۔ اگر ایک طرف ہمیں خواجہ مہر علی کی وہ تعلیمی اور رشد و ہدایت کی وہ منزل نظر آتی ہے جس میں انہوں نے انتہائی باکمال استاد کی طرح چشتیہ بزرگوں کے آخری سلسلے کو اور آخری استاد کی حیثیت سے سما، آخری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد پھر ابھی تک تو کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آئی۔ اسی طرح اقبال نے بھی اپنا سفر ایز اے رومانٹک شروع کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے استاد کی، اپنے جرمن لیڈی استاد کی تصورات سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے فلسفہ عجم کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک ایسی منزل کو بڑھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اقبال اور قائد اعظم اس وقت دونوں نیشنلسٹ تھے، دونوں ایک ملک کی جد و جہد میں کسی کا بھی ساتھ دینے کو تیار تھے، وہ بھی ہندوستان کی عظمت کے نغمے گا رہے تھے۔ قائد اعظم بھی امن کے پیامبر تھے اس وقت ہندوستان کے وجود کے لیے، مگر دونوں میں ایک فرق ضرور یہ تھا، خواتین و حضرات کے باقی مسلمان لیڈروں کی طرح یہ اپنے مقام تحقل کو محدود کیے ہوئے نہیں تھے۔ میں یہ ضرور کہوں گا خواتین و حضرات کہ عقل جہاں رکتی ہے بت خانہ تخلیق کر لیتی ہے۔ ہمارے صرف یہی دو بندے ایسے نمایاں لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ان بتوں کا شکار نہیں ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے بالآخر ایک بات بڑی وضاحت سے طے کر لی تھی کہ ہم شاید اس ملت محزون کے، اس اداس اور دل گرفتہ انسانوں کے اس ہجوم کے لیے شاید ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصدیت سے آشنا کیا ہے۔ قائد اعظم بھی اور اقبال دونوں کی ویژن میں یکسانیت تھی، مگر خادم حضرات میں اقبال کے دوسرے پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے تعقل کا رستہ اختیار کیا، علمیت کی شاہراہوں پہ سفر کیا، مشرق و مغرب کے علوم سے جتنے وہ آگاہ نظر آتے ہیں اس وقت کا شاید کوئی بندہ نظر نہیں آتا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ عقل کو رستے کا پتھر سمجھتے ہیں۔ اس سنگ گراں کو عبور کرنے کے لیے انہیں بہت رونا پڑتا ہے، بہت قرآن پڑھنا پڑتا ہے، بہت سارے مجذوبوں کی راہ دیکھنی پڑتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی عقل کا رستہ طے کیا ہو، وہ آخر میں عقل کو اتنی ناقص اور اتنی زیادہ کمی کی حیثیت کیوں دیتا ہے، اور عشق پر اس جذبے کو کیوں فوقیت دیتا ہے۔ عشق جو خواتین و حضرات کبھی بھی سینٹی کے کسی مقام پر بھی کتنا بھی زیادہ اگر اچھا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مجذوب زیادہ سے زیادہ سالکیت کے پیٹرن میں آ سکتا ہے، مگر کبھی بھی منزل تک ان اصحاب صحب کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے خداوند کریم کو اپنے شعور منزلت سے چاہا ہوتا۔ جنید کا قول ہے کہ صحب کا شکر کا سارا ایک سمندر بھی صحب کے ایک قطرے کے برابر ہے۔ شیخ جنید کا فرق یہ پڑا خواتین و حضرات کہ جو تصوف کے کانسیپٹ اس وقت بڑے صغیر میں، یہ عجیب و میں ابھی آپ کو جو ہے نا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ عجیب لگے،
مگر اس وقت جو رائج الوقت تصور تھا تصوف کا، وہ زیادہ تر شاہ ولی اللہ سکول کا متاثر تھے، بہت سارے مسلمان اس سے متاثر تھے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ نقش بندیہ سلسلہ اس وقت چشتیہ سلسلوں کا ایک ری ایکشن تھا، اس میں اس کا اپنے وجود کی شناخت کم تھی، حیرت انگیز ایک ورثہ کریٹ کیا گیا خدا تک رسائی کا، جو کسی بھی قیمت پر کسی بھی پرانے مڈل ایسٹ کے صوفی کا ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ ایک نیا سلسلہ ایک تصوف ہے جو اپنی ذاتی خیالات کے مطابق تخلیق کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس قسم کے کانسیپٹ اور ٹائٹل پورے تصوف کی دنیا میں نہیں تھے جو ہمیں شیخ مجدد کے زمانے میں نظر آتے ہیں، قیوم زمانہ کا تصور۔ اس قسم کا کوئی تصور پہلے کسی بھی وقت موجود نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ تعلیم و تربیت میں جہاں ایک طرف ایک سمندر ہے، ڈیٹا ہے اور اسلامی علوم پر بڑی گفتگو ہے، وہاں ایک ایکیوٹ شیزوفرینیا کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ ان کی ستیحات کی کتاب پڑھیں تو وہ بالکل صاف یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کتاب میں کہ میرے علم کی وجہ سے خداوند کریم کے ہاں میں اتنا معتبر اور مقدس ہو چکا ہوں کہ مجھے گمان ہے کہ اللہ میاں اب مہدی کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ ایک دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں نور محمدی اور نور عیسوی کی جلوہ گری ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ زوال زمانے پہ آئندہ نسلوں کے لیے تیرا غلبہ ہوگا، اور مجھے اعلان کر دیا گیا ہے کہ میں اس وقت سے لے کر زمانہ آخر تک کا سب سے بڑا ولی بھی ہوں اور استاد ہوں۔ خاتین حضرات، اس کو اگر آپ دیوانگی بر نہیں کہہ سکتے تو یہ شکریہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے جو باہوش و حواس جو ہے ایک کتاب ستیحات میں ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے جو موجود ہے۔ اتفاقاً یہ پیٹرن کوسچن نہیں ہوا، اور اس وقت کے جو ہمارے نقوش نظر آتے ہیں ہمیں زندگی میں کہ تمام بڑے علماء اسکول سے متاثر ہوتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ اقبال بھی تھے۔ اقبال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے قائل تھے، اور آگے بڑھتے ہوئے اس اسکول نے میتھڈسٹ موومنٹ شروع کی۔ اس میتھڈسٹ موومنٹ نے پھر مسلمانوں کو ایک مرکزی خیال سے ہٹا دیا، وہ توازن، وہ بیلنس جو ایک مسلمان میں نظر آتا تھا۔ مسلمان علم سے بھی نظر آتا ہے، مگر سب سے بڑھ کر علم اور کردار کی مفاہمت سے نظر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے آگے آگے ایک ایسا نور چلتا ہے جو لوگوں کی نظر کو قائل کرتا ہے، جو ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ خاتون حضرات، اگر آپ موسٹلی پہلے دور کے مسلمانوں کو دیکھیں تو حیران ہے کہ مریشس میں کون سی فوج اتری ہو، سرادیپ میں کون سا سپاہی اترا ہو، انڈونیشیا میں تو ایک بھی سپاہی نہیں اترا، جو آج دنیا کے سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے۔ جہاں جہاں یہ تاجر بھی چلے گئے، حالانکہ ہمارے یہاں اگر آپ سوسائٹی میں تو تاجر کو شاید سب سے کم تر پیشہ ور سمجھا جاتا ہے جو دین کی طرف اتنا زیادہ کیریکٹر سے جائے گا، مگر ہمارے تو پرانے زمانے صرف تاجر گئے، اتنے اعلیٰ کردار کے تاجر، یہ بزنس مین جو اپنی اپنی جگہوں سے نکلے، یہ خدا و رسول کے اتنے چہیتے بزنس مین نکلے کہ انہوں نے ملک کے ملک ہی ایمان سے منور کر دیے۔ یہ ان کے کردار اور ان کے اخلاص کی جھلک تھی۔ ان خیالات پہ جن پہ وہ کاربند تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے مائنر موسٹ کیریکٹر نے بڑے بڑے ممالک کو مسلمان کر دیا۔ یہ کیریکٹر ہی تو تھا۔ اگر آپ چاہیں تو خالی مذہب کی تعلیم اسے نہیں کہہ سکتے کہ حمص کے لوگ دعا کرتے ہیں اور انطاکیہ کے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اپنے بھائیوں کی بجائے ان مسلمانوں کو واپس لانا، ان مسلم جو ہم پر ابھی بظاہر غاصب ہیں اور حکمران ہیں، تو بطریق اعظم باہر نکل کے حمص کا دعا کر رہا ہے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں کہ اے پروردگار ہمارے بھائیوں کی بجائے خدا کرے کہ یہ لوگ واپس آئیں۔ خاتون حضرات کو کردار کی کچھ جھلک تو اس میں ہوگی کہ لیپول یہ کہتا ہے
کہ جب صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے قتل کر دے سلطان، تو اس نے کہا کیوں بھی نہیں، کیوں خیر تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے میرے بیٹے کو قیدی بنایا ہوا ہے اور میرے پاس جزیہ دینے کے لیے اس کے کوئی پیسے نہیں۔ خاتون حضرات، تو سلطان نے کہا مگر میں نے تمام مال جو ہے یہ تمہارے بطریق اور تمہارے پادریوں کے حوالے کر دیا، میں نے ان کو اجازت دی کہ سارا کچھ لے کے چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ اپنا سلطان اگر یہ اتنے ہی نیک ہوتے تو تیرے ہاتھوں شکست کیوں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہمیں لوٹا، ہمیں بچایا تو نہیں ہے۔ تو سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس نے امراء کو دیکھا اور کہا اس عورت کے بیٹے کو میں اپنے پلے سے فدیہ دے کے رہا کرتا ہوں۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ سلطان کی یہ مرضی ہے تو ان کے دل بھی امڑ آئے، آخر وہ بھی مسلمان تھے، تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطینین قیدی رہا۔ تو لینٹرو کا یہ جملہ ہے کہ نیور بیفور ان دی ہسٹری آف مینکائنڈ کسی بادشاہ کے کردار کی عظمت ہمیں نظر نہیں آئی جو اس دن صلاح الدین ایوبی میں لگی۔ حضرات، کردار کے بغیر اگر آپ تعلیمات میں اور بھی سریا کو بھی چھو لیں تو آپ لفاظ ہیں، آپ ناطق ضرور ہیں، آپ گفتگو کے ماہر ضرور ہیں، اہل زمان ہیں، مگر کردار اگر ساتھ نہیں جائے گا، یہ 80% حصہ جو ہے یہ کہاں جائے گا جو آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق، آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ آپ کی نیات کی صورت میں چلے گا، آخر یہ کہاں جائے گا؟ سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری نے جب کتاب ایمان مرتب کی تو کہا کہ باقی تو سارے اعمال ہیں مگر ایمان کی بنیاد اس پہلی حدیث پہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر کسی ایمان کی کوئی گنجائش نہیں، اگر نیات کے عمل میں آپ کی درستگی نہیں ہے تو آپ کے اعمال تمام کے تمام ان میتھڈسٹ مسلمانوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اتفاق دیکھیے، جب تحریک اسلامیہ شروع ہوئی مختلف ممالک، انڈونیشیا میں تحریک محمدیہ شروع ہوئی، مصر میں اخوان المسلمون ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی اور بڑی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن، اور ان تمام نے ریسرکشن آف دی ڈیڈ باڈی آف اسلام کو اٹھانے کی کوشش، ریجوینیٹ کر اس بیچارے مردہ مذہب، اور یہ کن چیزوں کے ساتھ؟ اعمال کے ساتھ۔ حیرت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کوئی بھی کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے حیرت کی یہ بات ہے کہ نہ صرف یہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ان کے بعد اٹھی ہوئی ایک معمولی سے اور دوسری قسم کی ایک موومنٹ نے جسے آپ عرب نیشنلزم کہتے ہیں، جسے فلاں نیشنل، اس نے آ کے اپنے مفاد بھی حاصل کر لیے، اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیے، مگر مسلمانوں کی یہ ساری موومنٹس سے ہیں یہ سب فیل بھی ہوگی اور ناکام بھی ہوگی۔ اس 80% کے بغیر 20% کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گاڈز ول واز ناٹ بہائنڈ دیم۔ پاکستان کو واپس لوٹ کے دیکھیے کہ اس وقت علامہ کے لگتا ہے ذمہ 2 پیٹرن تھے۔ وہ ایک بات بڑی سچی کہتے ہیں پروفیسر میکڈوگل کو کہ تم وحی پہ شبہ کرتے ہو، مجھ پہ تو شعر ایسے اترتے ہیں کہ جو میرے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ میری استعداد ہے یا میں یہ شعر کہہ رہا ہوں۔ جب انہیں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پروفٹ سائیکوپیتھ ہو، آج بھی بڑی ساری دنیا ہے جو ایک سائیکوپیتھیٹک عنصر کو تسلیم کرتی ہے تمام ایسے رہنماؤں اور راہبروں، مگر کو 1500 برس پہلے کا سائیکوپیتھ جو ہے آج کی پیشن گوئی تو اس نے کبھی نہیں کی، یا یہ تو نہیں کہ اس کی سچائی جو ہے روز روشن کی طرح ہر انسان کے باطن پہ عیاں ہو، یہ تو نہیں کہ اس کی عقل جو ہے آج بھی کروڑوں اور اربوں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ایسا سائیکوپیتھ تو کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں ایسا دیکھا جو عصر اور زمانے کے امتحان سے گزرتا ہو، اس قابل ہو کہ آج بھی اگر 100 بندوں کی ہسٹری لکھی جائے
تو پتہ لگے گا کہ جس واحد شخص نے زمین و آسمان میں سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹ واز اے پاور۔ کون کہتا ہے؟ میں خاتون حضرات ان کے میں انٹلیکٹ کی صرف آپ کو بات بتا دوں، میں نے زندگی میں یہ باتیں کسی سے نہیں سنی، کسی انٹلیکچوئل سے نہیں سنی، کسی بڑے سے بڑے ویسٹرن اسکالر سے نہیں سنی، کسی رسل سے، برگسان سے، وٹ کانسٹائن سے نہیں سنی جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ اگر سارے زمانے کے وہ امکانات جمع کر لیے جائیں جس پہ انسانوں نے گفتگو کی ہے تو محمد رسول اللہ کا ایک بیان ان سب پہ غالب رہے گا۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ فرمایا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک اینیکسی اور قائم ہوگی؟ ایک 500 برس کا ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے، یعنی 500 برس۔ خاتون حضرات 500 برس کے ذرائع پیداوار۔ آپ لوگ ایک موت کو لیے بیٹھیں، یہ فکسٹی ہے۔ ادھر پوری زمین، پورے انسانوں کو اس بارے میں حدیث رسول موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ پھر فرمایا اور یہ دوسری وہ پاسبلٹی ہے جو کسی کے امکان میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں تو پھر بھی جنت میں بہت جگہ بچ جائے، پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا، نئے سرے سے ان کا حساب ہوگا اور پھر انہیں داخل کیا۔ خاتون حضرات پتہ کیا پاسبلٹی رسول دے رہے ہیں کہ دس از ناٹ دی فرسٹ ورلڈ، دس از ناٹ دی لاسٹ ورلڈ۔ یہ تو ایک تواتر سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک سسٹم شروع ہے زمینوں کا، جہاں لوگ آتے رہیں گے، آزمائے جاتے رہیں گے، جنتوں کو جاتے رہیں گے، فیلئر کے کیس دورت کی بھی ساری کریں گے، اور یہ پتہ نہیں کتنا لامتناہی سلسلہ ہے جو کائنات کی ابدیت پر ہی مشتمل ہو سکتا ہے۔ مگر خاتون حضرات ایک تو بات بڑی عجیب سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بہت دن ہوئے میں سائنسز کے جو الٹیمیٹ اندازے ہیں کائنات کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بگ بینگ کے فوراً بعد کیا ہوا، تو سبھی قریباً متفق نظر آئے کہ انلمیٹڈ ہیوج کلاؤڈز تھے آسمانوں میں، ریڈیشنل کلاؤڈز تھے جن میں ایک پانی تھا اور وہ گیسز تھی، اور یہ تو سمجھو ایک پیور سائنٹیفک نظریہ تھا، اور یہ چلتا چلا اب بھی یہی موجود ہے کہ وہ صدیق جو بگ بینگ کے بعد وجود میں آئے انہوں نے کائنات کو گھیرا ہوا تھا، پھر سالیڈیفیکیشن شروع ہوئی، آپ کے یہ ستارے سیارے بننے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بادل کتنے بڑے ہوں گے جن سے اب 2 بلین گیلیکسیز کا وجود آیا، وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو حضرت عقیل بن رزین نے پوچھا یا رسول اللہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا أَنْ يَخْلُقَ الْخَلَقَ، کہ اللہ تخلیق کائنات سے پہلے کہا تھا۔ فرمایا کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا، وہ بادلوں میں تھا، اور فرمایا فوقہ ہوا وکما تحتہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی۔ حیرانی کی بات یہ خاتون حضرات کہ یہ اسٹیٹمنٹ اتنی مکمل ہے، اتنی مضبوط ہے کہ بڑا حوصلہ چاہیے اس کو ریجیکٹ کرنے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث کو اللہ کی کلام کا درجہ نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ بڑی غلط، اگر آج پرویز زندہ ہوتے کہتے کہ بے معنی سے حدیث، اس کے ایسے تو کوئی چیز ہمارے سائنس ہے۔ بدقسمتی یہ ہے اس زمانے کی جس میں اقبال پیدا ہوا، سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ گریجویشن تک بڑا علم سمجھا جائے، تحقیقات ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچی تھی۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی آپ کو حدیث کی ایک اور پرویز اس پہ بڑا اعتراض کیا،
انہوں نے کہا یہ دیکھو جی مسلمانوں کے پیغمبر کی احادیث ہے، اور دیکھو اچھا ایک بڑا انداز خوبصورت ہے پرویز کا کہ وہ جب بھی کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو شروع کرتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ، یعنی وہ اپنے قاری کو پہلے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی غلط بات آگے آ رہی. تو میں نے ان کا ایک صفحہ بھی ایسے نہیں دیکھا کہ جو اس ڈائلاگ سے نہیں شروع ہوتا کہ جب بھی وہ کوئی اعتراض کرنے لگتے ہیں تو پہلے بھرمار کر دیتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، کتنے جاہل ہیں لوگ کتنے. تو اس کے بعد یہ حدیث انہوں نے لکھی جو حضرت ابو ذر کی حدیث سے مجھے یاد کہ ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ذر سے کہ ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سچی بات ہے کہ پڑھے لکھے مسلمانوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مذہبی وضاحت حاصل نہ ہو، ہدایت حاصل نہ ہو اور کوئی تعلیم حاصل نہ ہو، تو کم از کم اتنا تو کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تمام اصحاب رسول کا رویہ یہ تھا کہ اگر کسی بات کے بارے میں علم نہ ہوتا تو وہ یہی کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو ابو ذر نے کہا بھیا اللہ اور اس کا رسول بہتر. فرمایا ابو ذر یہ سورج چلتا چلتا عرش تک پہنچتا، پھر وہاں سے اسے اجازت دی جاتی ہے واپس لوٹنے، لفظ عرش استعمال، پھر وہاں سے اسے اجازت دی جاتی ہے واپس لوٹنے، مگر ایک دن آئے گا کہ اسے لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تب یہ مغرب سے ہی نکلے گا اور وہ دن بڑا دن ہو یعنی قیامت کا دن. جناب پرویز جہاں پرویز اکیلے نہیں ہیں، ان میں آپ بہت سارے وہ لوگ جن کو تازہ ہوائے مغرب لگی تھی، تازہ ہوائے فلسفہ لگی تھی، دانشورانہ عقل کی یہ ابتدا ہو رہی تھی. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس میں بہت سارے علماء کھو جاتے ہیں اور بہت سارے انتظار کرتے ہیں کہ چلو اگلے مرحلے تک پہنچ کر فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے. ٹرانزیشن کے درمیان ہر قسم کا فیصلہ نامکمل، غیر معقول اور جاہلانہ ہوتا ہے. خاتون حضرات اس موقع پر پرویز نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی قرآن غلط، رسول غلط، ایسی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سورج کی تو اپنی بالکل مرتب ہے، وہ صبح شام گردش پوری کرتا ہے اور چلتا ہے. اب اس حدیث کو ہم کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتے. مگر اس کے صرف کچھ عرصے کے بعد خاتون حضرات دیکھنے والوں نے، ڈھونڈنے والوں نے سورج کی 2 اور گردشیں نکالی 150 مائل سے. اب جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کری وہ بڑی سٹرینج ہے، اس لیے کہ وہ ایگزیکٹلی حدیث کے لفظ پوری کرتی ہے. 150 مائل سے سورج ہرکولین گیلیکسی کو بمیں اپنی کانسٹلیشن کے مارچ کرتا ہے اور جس جگہ پہنچ کے یہ رکتا ہے اس کا نام سولر ایپیکس رکھا ہے. اس کا نام اور ایپیکس کا اگر کوئی ترجمہ آپ اردو میں کریں گے تو عرش اور بلندی کی سوا کوئی لفظ نہیں ہوگا. ہم لوگ صبر نہیں کرتے کسی بات پر، ادھورے علم کے ساتھ ہم اعتراضات ہوتے. آج خاتون حضرات اگر ہم لفظ سیکولر کو ڈیفائن کریں، خدا یہ جانتا ہے کہ جن علماء نے اتنی کثرت سے لفظ سیکولر استعمال کیا، I worry if they know the origin of this word. مجھے ہمیشہ معاف کیجیے گا، میں ہمیشہ سے سیکولرزم کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں کہ it is the illegitimate child of religion. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے لفظ سیکولر استعمال کیا ہولی ہاکس نے، وہ ایک پادری تھا، ایک ریلیجس پرسنالٹی تھی. اس کے کارڈینل نے اسے کہا کہ بھائی یہ کچھ ورشنز ہیں اناجیل کے، ان میں سے مجھے ایک صحیح ورشن نکال دو. وہ بیچارہ کو سال ایک لگا رہا. سال ایک کے بعد اس نے اپنے کارڈینل سے کہا کہ محترم یہ تو پینڈوراز باکس نہ ہی کھولو تو اچھا، کہ ان میں سے کسی انجیل کی دوسری انجیل سے کوئی مشابہت نہیں ہے، اور اگر ہم سب کو اکٹھا یہ کریں گے تو ایسے لگے گا کہ اناجیل is mere a version of contradictions.
پادری صاحب کو کارڈینل کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ہے تیری یہ جرت؟ اس نے پکڑ کے اسے جیل میں ڈال 3 سال وہ بیچارہ جیل میں رہا۔ 3 سال کے بعد وہ باہر نکلا تو اب ہی واز نو مور، اس کو ریلیجن نے اور سچائی نے بڑی سخت سزا دی، وہ سچا تھا۔ اور اس وقت اٹالین چرچ جو ہے شدید ترین نفاق اور جھوٹ پہ کھڑا تھا، انہوں نے اتنی سخت سزا دی کہ وہ ایک سورن اینیمی آف دا چرچ ہو گیا، اینڈ ہی واز دی فرسٹ مین ہو یوز دی ورڈ سیکولرزم۔ اور اس نے 2 اصول بنائے، 2 اصول۔ ایک میں اس نے کہا کہ where there is sea there is no land, where there is secularism there is no religion۔ جہاں سمندر ہے وہاں خشکی نہیں ہو سکتی، جہاں خشکی ہے وہاں سمندر نہیں ہے۔ جہاں مذہب ہے وہاں کسی قسم کے آزادی فکر نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ نے دوسری کو جانا ہے تو پھر وہاں مذہب نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ اس کی بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ اس کا کہ اے گڈ سیکولرسٹ از دی ون ہو از اے گڈ ایتھیسٹ، کہ اچھا سیکولر وہی ہے جو اچھا ایتھیسٹ۔ اب مجھے نہیں پتہ لگتا کہ اس کے بعد سیکولرزم کے بہت سارے اور ورشنز آئے، ان کی چینجز آئے، پیٹرنز چینج ہوئے، تھاٹ پروسیس چینج ہوئے۔ اب تو سیکولرزم لگتا ہے از اے فیشنیبل ڈاکومنٹ ہے، اور بڑا ایک پیٹرن ایسا ہے جسے صرف شاید اجازہ خمر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی اپنی مرضی ہے۔ میں دیکھتا یہ ہوں کہ جب ہم میں سے کوئی بڑی بری عادت پڑ جائے تو ہم اس کے لیے سیکولر تحفظ کو استعمال کریں۔ اگر آپ شریف ہوں تو آپ کبھی سیکولرسٹ نہیں ہوتے، اگر آپ کی عادات مناسب ہوں، آپ کے سیکولرسٹ ہے ہی نہیں۔ اٹ از ناٹ اینی تھنگ آف دا یوز ان فلاسفی، بیکاز دس از جسٹ اے ریئیکٹو پروڈکٹ ہے، کہ جب میری ایک عادت ہے میں اس عادت سے جان نہیں چھڑا سکتا، میں الکوہلک ہو گیا ہوں جاوید اقبال کی طرح، میں جان نہیں چھڑا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ میرا برخوردار نے کافی توہین کر چکا ہوتا ہے اپنے والد صاحب کی اس موضوع پہ، تو مجھے اپنی عادات کے تحفظ کے لیے مجھے ایک سیکولر ورشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ سیکولر ورشن میں فوراً یہ بنا لیتا ہوں کہ مذہب میں کہیں اس کی اجازت نہیں ہے، مذہب میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوا، مذہب میں حرام کا لفظ ہے۔ خاتون حضرات، آپ کو تھوڑی سی ایک بات میں مربتاً بتا دوں کہ قرآن حکیم میں جب یہ شوق آیا بہت سارے لوگوں کا، of course this can never be denied کہ عرب was basically an alcoholic society، اور اتنے بڑے بحران میں وہ اتنی بڑی سوسائٹی تھی، اور جس کی ابتدا خمر سے ہوتی تھی، اس کے 7 معلقات شراب سے بھرے ہوئے۔ اگر وہ خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے آپ قصائد دیکھتے جو عرب کے معتبر ترین شعراء نے لکھی، بائی دا وے اس میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ حسین کے لیے چونکہ کوئی ضرورت پڑی نہیں تھی اس کو، مگر ایک روایت جو یزید کے اپنے شعر میں تھی اس کو بھی دیکھ کر حسین کبھی اس کی بیعت نہیں کر سکتی۔ وہ اتنا واضح اقرار تھا کہ وہ اپنی شاعری میں، اور ہمارے شاعروں کی طرح وہ نہیں تھے کہ صرف فکر و عمل میں شاعری، خیال میں شاعری کرتے تھے، وہ عملاً ایک کام کر کے اس کی تشبیہ پیش کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام یہ کیا ہے۔ تو جب وہ شراب و شعر میں پڑا ہوا تھا تو اس نے ایک مصرع اس کا پورے عرب میں مشہور تھا، یزید کا، الا یا ایھا الساقی۔ یہ غور کیجیے گا، آپ کو میں اس کی اور ہسٹوریکل ریفرنس دوں گا کہ اس کا مصرع یہ تھا، عدل قاسم وناولھا الا یا ایھا الساقی۔ یہ اس کا مصرع تھا کہ لا اور جام لا اور شراب لا میرے ساتھ۔ جب حافظ شیراز بعد میں آئے تو ان کو یہ مصرع بڑا پسند آیا یزید کا، تو ان مصرع کو الٹا کے اس نے اپنے وقت کی سب سے مشہور غزل لکھی کہ الا یا ایھا، اس نے لکھا تھا عدل قاسم وناولھا الا یا ایھا الساقی، حافظ نے کہا الا یا ایھا الساقی عدل قاسم وناولھا، کہ عشق آسان نمود اول بلے افتاد مشکل ہے، بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغان گوید، کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزلہ۔ یہ دیوان حافظ کی
یہ مشہور ترین غزلوں میں ہے، اور اس غزل کی تضمین یزید کا وہ شعر ہے جو شراب پیتے ہوئے اس نے پیش کیا۔ حسین بیچارے کیا کرتے آپ بتاؤ نا، جب ایک اتنا بڑے اقرار آ رہے ہوں ہر قسم کی ان حرکتوں کے، تو حسین کے پاس شہید ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، and that he did۔ تو خاتم حضرات میں آپ سے یہ کہہ ایسے مواقع میں اب اقبال دیکھیے، اس نے ایک طرف وہ بڑا عجیب سا بندہ نظر آتا ہے کہ پیور ایکیڈیمک ہے، اگریسو ڈیمونسٹریٹر ہے پریکٹیکل ویلیوز کا۔ عمل میں اقبال خبتی ہو چکا ہے اس وقت، ہر جگہ فلسفہ، ہی از اگینسٹ آل پوئٹری۔ ایک حیرت کی بات اب ادھر وہ حافظ شیراز کے خلاف، ادھر وہ حافظ شیراز کے شعر کوٹ کر، ادھر وہ شعراء عجم کے خلاف ہے کہ یہ تساہل اور ذلت وجود پیدا کرتی، یہ عمل سے بے نیازی پیدا کرتی، پورے تصوف کو الزام دے رہے ہیں، اور ادھر حافظ کے شعر پہ تضمین لیتے ہیں۔ تو حافظ نے ایک شعر لکھا بڑا خوبصورت ہے کہ ہزار نقطہ باریک تر زمو انجاست، ہزار نقطہ باریک تر زمو انجاست، نہر کے سر بے تراشد کلندری لانت۔ کہ یہ جو مسئلہ ہے نا تصوف کا، یہ ہزار نقطہ باریک تر ہیں، اس میں سر منڈا کے کوئی کلندر نہیں بنتا، یہ نہیں کہ جس نے سر منڈا لیا وہ کلندر بن گیا۔ اقبال کو یہ شعر اتنا پسند آیا کہ موصوف پھر دوبارہ پوری غزل اس پہ لکھ رہے ہیں، اور آخر میں یہ شعر لکھ رہے ہیں، آخر میں اقبال یہ شعر اسی شعر کی نسبت بیاں بے مجلس اقبال اور یقد و ساغر کش اگرچہ سر میں تراشد کلندری دامن۔ نے کہا ہے حافظ میاں بات تو سن، میں نے سمرقند و بخارا کو ہزاروں ترکمانوں کی قتل و غارت سے حاصل کیا، تو کیسا غیر معقول بندہ کہ تو کہتا ہے بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، کہ محبوب کے ایک تل کی خاطر میں سمرقند و بخارا بخشوں۔ تو حافظ رویا اور کہا بادشاہ اسی فیاضی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچا۔ تو اتنا خوبصورت اور قادر کلام کہ اقبال نہ چاہتے ہوئے بھی حافظ سے متاثر، اور جب گوئٹے پیام مغرب دے رہا ہے تو اقبال پیام مشرق خالصتاً اسے لوٹا رہا ہے کہ کمپلیمنٹ ضائع نہ جائے، اور اس میں خصوصاً گوئٹے کو وہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر مغرب میں ہمارے ایک شاعر کی اتنی عزت و توقیر کی جائے گی، اس کے علمی انداز کی اتنی وقت بڑھائی جائے گی، تو ہم کمپلیمنٹ لینے اور دینے میں کم نہیں ہیں، ہماری طرف سے بھی مشرق کی طرف سے بھی مغرب کو سلام پہنچے۔ حضرت حضرت اس کے بعد ایک عجیب سا مرحلہ یہ پیش آتا ہے، اقبال بے چین ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں گئی وہ چیز جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس ایک بالکل پیٹرن ہے، مسٹسزم جسے آپ کہتے ہیں۔ کچھ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ مسٹسزم ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا شہر ہے کہ بڑی آسانی سے اندر چونکہ کوئی سکتا یا بڑے کم لوگ جاتے ہیں، اندر کے لوگ کیفیات بیان نہیں کر سکتے، اور باہر کے لوگ جو ہیں اس کو سمجھ بالکل there is no space، قطعاً کوئی ایسا امکانی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ باہر والا تصوف پہ رائے دے سکے۔ Because in the words of علامہ اقبال, at least he said it very rightly کہ all mystic experiences excommunicate۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب سب سے بڑا فراڈ جو دور حاضر میں بھی جاری ہے تصوف کے بارے میں، اور مغرب سے ایک سیلاب آ رہا ہے اسپرچولیزم کا، جو اس کی تخریب کاری کے لیے تصوف کے کانسیپٹ کو خراب ہے، کبھی تبت کے لاما کو، کبھی افریقہ کے شامان، کبھی ہندوؤں کا یوگائزم۔ تو خادم حضرات یہ سارے کبھی ریکی جا رہی ہیں، and everything is considered to be mystical، حالانکہ ان کا آپس میں سرے سے نہ کوئی واسطہ ہے نہ تعلق، اور لوگ مسلسل مرتب جھوٹ بول رہے ہیں ان کیفیات کے بارے میں
اس لیے کہ ان دونوں طرفوں کے اصول بالکل جدا ہے خاتون حضرات. In a few words, کہ all those efforts, تمام spiritual, تمام تبت کلامات, تمام یوگا, تمام concentration arts کا ایک اصول ہے کہ all concentration is done in favor of the self against God. تمام concentration کے جتنے علوم بھی موجود ہیں, تمام مراقباتی علوم کی سورس صرف ہے کہ تمام کنسنٹریشنز سیلف کے حق میں خدا کے خلاف کی جاتی, اور مسٹیسزم کا صرف اس ایک اصول ہے کہ تمام جد و جہد خدا کے حق میں سیلف کے خلاف کی جاتی. یہ اتنے کانٹرڈکٹری لاز ہیں, اتنی مخالف سمتوں کو چلنے والے رستے ہیں کہ یہ عبد الآباد تک یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسٹک اپنے لیے کبھی پاور جمع نہیں کرتا. He is against all sense of acquisition of power. اس کی مین وجہ کہ وہ خدا کے لیے اپنے باطن کو خالی کر رہا, وہ طاقتیں نہیں جمع کر رہا, وہ کسی تزکیے میں نہیں جا رہا, وہ کوئی مشقتیں نہیں کر رہا. بڑے صغیر میں چشتیہ فقیروں نے جو مشقتیں کی ہیں خاتون حضرات, وہ قتل خدا کے لیے نہیں کی. خواجہ میرے علی نے اس کو بڑی خوبصورت سی ایکسپلین کیا. یہ ہم اثر ہے اقبال اور وہ, ایک 36 میں فوت ہوئے, ایک 38 میں فوت ہوئے. اس کی میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی وجہ بھی بتاؤں. خواجہ میرے علی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم وجود و شہود میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, ہمیں ان سے کوئی فراغت. یہ جمع وحدت کے تصورات ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے. یہ تو تم لوگوں کا کھیل ہے گفتگو کا, وجود کا, شہود کا. یہ فلسفیوں کا کھیل ہے. مگر ہم کیوں سیکھتے ہیں کہ کل اگر کوئی ہندو آ جائے گا, اور آیا بھی تھا, اور ہمیں کہے گا کہ وجود کا مطلب کیا ہے, وجود و شہود کیا ہیں, تو اگر ہم نے جواب نہ دیا تو ہم پہ لا علمی کا الزام لگ جائے گا, اور تم لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو. یہ تمہارے ڈیفنس کے لیے ہم سیکھتے ہیں, ورنہ ہمیں ان سے کوئی مطلب. جمع و وحدت پہ سیدنا علی بن عثمان حجویری بات کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں, محض گفتگو ہے, سمپل, کوئی واسطہ نہیں اس کے ساتھ. صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ سب کچھ لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ میں علی بن عثمان جلابی علی غزنوی علی حجویری اتنا جانتا ہوں کہ صرف توفیق اللہ کی طرف سے رہے راست پہ چلے. خاتون حضرات, ایک میں آپ کو بات اس کی سب سے بڑی کہ وجود و شہود, اگرچہ اقبال بھی شہودی ہے, وجودی نہیں ہے, اور شہود کا یہ فلسفہ جو ہے وہ مجدد سے لے رہے ہیں, اور مجدد اپنا یہ فلسفہ جو ہے پلیٹائنس آف ایجپٹ سے لے رہے ہیں. پلیٹائنس واقعی بہت بڑا فاضل تھا. میں تو اس کو کوئی ولی ماننے کو تیار, اگر ڈائنیسیس آف دی ایریوپیجائٹ پہ غور کریں, یا اس سے پہلے جب آپ گریس کے اس بڑے عظیم صوفی پہ غور کرتے ہیں جو سکندر کے زمانے میں تھا, تو ہمارا خیال یہ کہ زمانہ کبھی نیک لوگوں سے, بڑے لوگوں سے خالی نہیں ہوا. مگر یہاں اس شخص نے, پلیٹائنس نے, جتنا اثر جو ہے انٹلیکچوئل لائف آف دا ورلڈ پہ ڈالا ہے, اتنا کسی اور شخص نے ڈالا. یہ فلسفہ اشراق کا بانی ہے, تھیوری آف 9 انٹیلیجنسز کا بانی ہے, اور تمام تصوف میں اس کا رسوخ آیا. جب تصوف خدا کی طلب کے سیدھے رستے سے ہٹ گئی, تو آپ جدھر بھی دیکھتے ہیں تصوف کا رسوخ جو ہے شہود کے اس فلسفے سے جو آیا ہے, جو پلیٹائنس آف دی الیگزینڈریا سے آیا. خاتون حضرات, یہ اشراق کا یہ فلسفہ, it was partly being supported by the Quran. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی, چراغ کی طرح چراغ کے آگے آئینہ, شیشہ, اس کے آگے نور کا پھیلاؤ, پھر جہاں جہاں نور کی کمی بیشی ہوتی رہی وہاں مختلف, کبھی جمادات کا, رومی کا بھی یہی نظریہ ہے. چونکہ اقبال کو مختلف اطراف سے اسی فلسفے کی, اشراقیہ کی تائید مل رہی تھی, اس لیے انہوں نے شہودی اور اشراقی مسئلے کے.
But did it solve Iqbal's problem? No, not at all. बेचैनी बढ़ती गई, बेकसी का आलम था, रोया करते थे और तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इत्तफाकन परहैप्स जो उनकी मंजिल फिक्र थी उसकी इंतहा वही थी जो अल्लाह ने किसी से काम लेना होता है उसी काम के लिए उसको तैयार किया जाता है। इकबाल का तस्वुर पाकिस्तान या तस्वुर इस्लाम, इकबाल और कायद आज़म की तारीख, इन दोनों हजरात ने मिलकर बिलाखिर ये वाहिद इंटेलेक्चुअल कम रिलीजियस मूवमेंट थी जो तारीख में बारावर हुई और कायद आज़म पाकिस्तान लेने के काबिल हो गई। देयर वाज नो अदर रीजन। इसके पीछे हमें ताईद खुदावन नजर आती है। अगर के 40s के बाद एक प्योर रिलीजियस तारीख अखवान मुस्लिमून की कामयाबी, एक प्योर रिलीजियस तारीख जमात इस्लामी की शक्ल में एब्सोल्युटली नाकाम रही, एक प्योर रिलीजियस तारीख तहरीक मोहम्मदिया के सिलसिले में नाकाम रही, हम किसी को कामयाबी नहीं दिख रहे। मगर ये वो तारीख है जो एक मिस्टिक लाइन पे भी चल रही है और हकायक की दुनिया पे भी चल रही है। ये इल्म वाली है, ये जिद्दत वाली भी है और इसके पीछे एक बहुत बड़े मुसलमान का इखलास भी शामिल है, इकबाल का भी और कायद आज़म का। कायद आज़म जो भी हो, हाकिम आज़ाद, हम उसके एक कौल से आखिर क्या वजह है, आखिर वो क्या वजह है कि शो का इतना बड़ा बड़ा आलिम मौजूद, इतना बड़ा बड़ा आलिम मौजूद, मदरसे भरे हुए थे जय्यद आलिमों से और किसी नाम के साथ शाकुल अरब व अजम से कम लफ्ज भी नहीं लगता था। इतने इतने बड़े टाइटल्स नाम आवर, खतीब उम्र मिल्लत, कोई शेख मक्का था, कोई शेख मदीना था, कोई क्या वजह है? क्या अल्लाह मियां से गलती होगी? कोई मेरा उनके तकद्दुस की तरफ खुदा की नजर ही नहीं गई। यानी इतने बुजुर्गों के होते हुए, इतने मोतबर मजहबी लोगों के होते हुए आखिर इन दो की क्या हैसियत थी कि इस इश्तराक ने पैदा तख्लीक पाकिस्तान किया? आखिर क्या वजह हो सकती है? हाकिम हज़रात, वो जो नीयतों को देखने वाला है, वो जो इंसान को ज़ाहिर व बातिन से हो वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, धोखे से नहीं देखता, इल्म से देखता है। अपने आप को अलीम कहलवाने में उसकी तसल्ली। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात में दर्जात इंसान क्या और दर्जात अशिया एक चीज पे मुकर्रर के, ज़ाहिरी इबादत पे नहीं की, मशक्क़तों पे नहीं की। खातिन हज़रात सिर्फ एक चीज पे किए, मन्नरफ़ा दराजातुम मिन नशा, जिसके चाहता हूं दर्जे बुलंद करता हूं, वह फौका कुल्ले जी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। साफ जाहिर था कि खुदा को मालूम था ये तमाम मजहबी लोग जो हैं प्रॉपर कमिटमेंट नहीं रखते सवाई शख्स के। ये जो सेकुलर था, ये जो इंडियन इत्तेहाद का हामी था, जो पैगंबर अमन का लाना चाहता था, once he understood, he took a step ahead. He took a step ahead. जब अक्ल आगे बढ़ गई वो बुतखाना टूट गया। वो अमन का, हिंदुस्तान में अमन से रहने का बुतखाना टूट गया। उनको पता लग गया। उसने बड़ी मशहूर बात की कि वो कौम कैसे इकट्ठी हो सकती है, जो हमारे हीरोज हैं उनके विलन्स हैं और उनके हीरोज हमारे विलन्स हैं, उनके खाने और हमारे और लिबास और तमद्दन और माशरत में एक लम्हा जब हम इकट्ठे नहीं रह सके, ना हमारे वजूद में 1000 साल के बाद, यहाँ का आपको लतीफ़तन एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन की एक बड़ी ख़ास आदत रही। हिंदू इज़ नॉट ए माइनर फिलोसफर, सबसे बड़ा फलसफा है हिंदू के पास, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वेदांता, वेदांता से, उपनिषदा से, शास्त्रा से, अगर आप सबसे पहले आलिम को देखें
اگر آپ منو کی سمرتی دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے گریکس کی میچورٹی آف مائنڈ انتہا تک پہنچ گئی ہے، ویدانتا میں منو ہمیں اسی برتری پہ نظر آتا ہے۔ جب منو سے پوچھا جاتا ہے، اس کا بیٹا پوچھتا ہے کیا ہے باپ یہ کیسے ہے، برہما کائنات میں کیسے ہے، کیا شیوا اور وشنو اس کے دو اوتار ہیں، کیا یہ دو وجود ہیں جو حقیقت کو جدا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا لگن لاؤ، وہ لگن دے پانی، پھر اس نے کہا اس میں نمک ملاؤ، پھر انہوں نے نمک ملایا، تو کہا بیٹے اب بتا نمک کہاں ہے؟ تو کہا بابا ہر جگہ ہے۔ اس نے کہا اب وہ جگہ بتا اس لگن میں جہاں نمک نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسے ہی برہما پوری کائنات میں اسی طرح سمایا ہوا ہے۔ یہ وجود کا فلسفہ ہے، اس سے بہتر کوئی وضاحت ہو نہیں سکتی وجود کی۔ جگہ بیٹے یہ وجود ہے جو برہما جو ہے ایک ذرے ذرے میں سمایا ہوا ہے، مگر تم اسے لوکیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ تو اس وقت بھی انسانی آرگومنٹ کی میچورٹی اتنی انتہا کو پہنچی، مگر ہندوؤں کی مثال جو ہے یا اس فلسفہ کی مثال جو ہے بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا عفریت جو ہے تمام چھوڑ، جیسے عصائے موسیٰ جو نگل گیا تھا جھوٹوں کو، یہ سچوں کو نگل جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے مہاتما سدھارتھا بدھا بیچارہ ساری عمر خدا کا نام ہی نہیں لے سکتا، 12 برس اس نے تپسیا آرڈر سے نکل گئے، جب وہ دوسرے آرڈر میں جاتا ہے وجدان اور نروانا حاصل کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نجات کا رستہ پا گیا ہوں، مگر خدا کا نام نہیں لیتا۔ تو خادم آزاد کیوں نہیں لیتا؟ سیدھی سی بات ہے کہ مہاتما کو پتا ہے کہ میں کوئی بھی نام لوں گا وہ ہندو ڈکشنری میں کسی نہ کسی دیوتا کا نام ہو، اور میں جو ہی جاؤں گا انہوں نے اس دیوتا کو شریک حال کر کے میری زندگی ختم کر دی۔ مگر ہوا بھی ایگزیکٹلی یہی۔ وہ جس بادشاہ کو بدھ مت کا سب سے بڑا بینیفیکٹر کہتے ہیں، اسی بادشاہ نے سب سے پہلے بدھ مت کا انجام لکھ لیا۔ بدھ مت بیسیکلی صرف 2 فرقوں پہ میں تھا، ہنایان اور مہایان پہ تھا، مگر مہایان کا پہلا مفکر بادشاہ اشوکا تھا جس نے بدھا کے بت بنا کر یہ داستان ہی ختم کر دی۔ اور پورے بدھ مت میں اس وقت مہایانا کی کثرت ہے جو بت پرست بدھا ہے، اور ہنایان آپ کو بڑی مشکل سے کہیں کسی پہاڑوں کی ترائی میں نظر آ جائے تو آ جائے۔ خاطرات یہ رسم مشہور ہے، there is one sentence in the encyclopedia of religions، اور وہ سینٹنس یہ ہے کہ there was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam۔ یہ بڑے غور سے سنیں کہ وہ لکھتا ہے there was such a mathematical precision in the concept of unity، اللہ کے مذہب، geometrical precision in Islam، وحدانیت کے بارے میں اتنا سخت تھا کہ no mythology was possible۔ There was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology could be possible۔ ہندو مت کھا گیا، بدھ مت کو، جین مت کو کھا گیا، ہر چھوٹے چھوٹے مذہب کو، بڑا آسان تھا اس کے لیے کھانا۔ اس نے کہا میں تو انکار ہی نہیں کرتا، میں تو انکار ہی نہیں کرتا اس مذہب کا، بدھستوا وترا، جانا وترا، جو بھی مذہب آتے گئے ان کا ایک اثر قرار دے کے ان کو ہندو مت کا حصہ بنا کے انہوں نے اس مذہب کا تشخص ہی ختم کر دیا۔ اسلام بڑا ڈھیٹ مذہب تھا، by no means it could not accept، اس کا یونیٹرین پریسیجن کسی قیمت پہ کسی دوسرے خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، یہ اتنا ریجڈ تھا یونٹی پہ۔ اور کیا خوبصورت آیت ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کرتا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔
اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. اس لیے تمہارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں, مجھے ہی اکیلا خدا تھا. He makes it very clear. He makes it very clear کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا, اس لیے میں اکیلا ہوں. اس سمپل آرگومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اور مسلمانوں کا توحید پہ اتنا گہرا رسوخ تھا کہ کسی طور پر بھی اس میں ہندو مداخلت نہیں کر سکتا. مگر ایک کام اس نے کیا خاتون حضرات, وہ خدا واحد کے تصور کو تو خراب نہیں کر سکا, مگر معیشت اور معاشرت میں, رسم و رواج میں وہ پورے کا پورا مذہب کھا گیا, پورے کا پورے مسلمان کھا. سیالکوٹ کھا گیا, لاہور کھا گیا, اسلام آباد کھا گیا. یہ جو اس نے دوسرے اس کو پڑھا تھا, اس نے پوری کوشش کی, مگر وہ وحدانیت نہیں کھا سکا, مگر باقی رسم و رواج میں پورے کا پورا ہندوستان کھا. قاضی حضرات, then Iqbal made a decision, and that was a very wrong decision, frankly telling. He turned over. اس نے جذبے کو خیال پہ فوقیت دینی شروع کر, قلندریت کو علم پہ فوقیت دینی شروع, مگر وہ مطمئن نہیں تھا. اس کو پتا تھا میں غلط ہی کر رہا ہوں. بغیر علم قوم کیسے سمجھ سکتا ہے کون سی خدا, کون سی معرفت؟ علم کے علاوہ تو کوئی رستہ ہی نہیں تھا. عقل اس نے بے تحاشا استعمال کی تھی, سمجھی تھی, سوچی تھی, مگر افسوس کی ایک بات رہ گئی کہ اقبال نے عقل کو وہ سمجھا کہ یہ بگسان کی عقل ہے, نیٹشے کی عقل ہے, فشتے کی عقل ہے. Perhaps somehow he was also impressed by the prodigious research and those theoretical strength of the West, جس کو خود پڑھ کے آیا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس عقل سے خدا کا سراغ نہیں ملتا, مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ براڈ اسٹیٹمنٹ دے گیا, اس نے ٹوٹل عقل کو ڈسکارڈ کر دیا. انہیں آخر میں مجذوبوں کی تلاش تھی, کبھی ننگے پاؤں اس درویش کے پاؤں پیچھے جا رہے ہیں, کبھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں. That was the only problem with him. مگر by that time اقبال اپنی اس خداداد نعمت کی وجہ سے پورے, ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, سیدنا علاء الدین علی احمد صابر نے مجدد کی تعریف کی, میں نے اس سے خوبصورت تعریف نہیں سنی. فرمایا مجدد وہ ہوتا ہے کہ جس کو پرانے علوم پر پوری دسترس حاصل ہوتی, اور وہ اس رتب و یابت سے ایک صحیح علم کو مشتق کر لیتا ہے, جو اوریجنل, جو نالج کی بنیاد ہے, اسے اس کا استخراج کرتا, اسے عصر حاضر میں استعمال کرتا. اس صاف شدہ کانسیپٹ آف ریلیجن کو وہ عصر حاضر میں استعمال کرتا اور مستقبل کے لیے اشارات چھوڑ دیتا. یہ اقبال میں یقیناً نظر آتا. He tried to defend the divinity. اگرچہ اس کے تینوں آرگومنٹس کچھ سالوں میں ہی غلط ثابت ہو, کاسمولوجیکل, ٹیلیولوجیکل, آنٹولوجیکل, جو اس نے وحی کے حق میں 3 آرگومنٹس تھے, they could not go far. اور بعد میں آنے والے لاجیکل پازیٹیوسٹ نے, سیمنٹکس نے شاید ان آرگومنٹس پہ بہت سارے شکوک پھر ڈال دیے, مگر اقبال نے اس مغلوب زدہ قوم, وہ قوم جو ہر بات میں شیکسپیئر کو خدائے فکر سمجھتی. بائی دا وے, شیکسپیئر لٹریچر کا سب سے گندا رائٹر اور شاعر ہے. اگر اسی کے زمانے میں دیکھا جائے تو مارلو اس سے 1000 درجے بہتر ڈراماٹسٹ تھا, مگر شیکسپیئر چونکہ برٹش امپائر کی ایک علامت بن چکا تھا, تو شاید شیکسپیئر کو کوٹ کرنا, سمجھنا, سوچنا, یہ بھی استحقار کا ایک بہت بڑا نقطہ عظمت بن چکا تھا. And mostly people, when even we were students, you see, in 60s, so everybody would mention کہ ہر آدمی گزرتا ہوا شیکسپیئر کو قرآن کی کسی ورس کی طرح سمجھتا تھا, اور اس سے اپنے انٹلیکچول پوزیشن کو اسٹیبلش کرتا تھا. Because I can quote Shakespeare, say I'm a literate person. مگر شیکسپیئر وہ فرانسیسی بالکل سچ کہتے ہیں کہ ادب میں میرا خیال ہے اتنا بھونڈا ادب کسی قوم کا نہیں ہے جتنا برٹش کا ہے. آپ اسے پڑھ ضرور سکتے ہو. اب کہیں آ کر کوئی 1-2 ایسی باتیں ہیں,
at all. You see, as a student of English literature, اگر میں یہ سمجھوں تو جیسے اقبال نے 200 برس کی پاکستان کی شاعری برباد کر دی نا، پیچھے کوئی اچھا شاعر نہیں رہا، اس طرح جان ملٹن نے بھی انگریزی ادب کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اتنی بڑی وہ کتاب لکھ چکا تھا کہ پھر انگریزی ادب میں اس کے برابر نہ کوئی شاعر پہنچا. لے دے کے چھوٹے موٹے کیٹس، بائرن، شیلے ٹائپ رومانٹسٹ آئے اور رخصت ہو گئے. جیسے ہمارے ٹاپیکل شاعر تھے جنہوں نے کبھی اس بازار پہ کبھی 4 نظمیں لکھی، وقت گیا شاعر گئے. اب رہ دے کہ اگر آپ کو فیض کا بھی کوئی شعر یاد آئے گا تو وہ شعر کبھی نہیں یاد آئیں گے. ایک دور ہوتا ختم ہوگا. ہاں یہ شعر آپ کو ضرور اس کا ہمہ تم یاد آئے گا کہ گر فکر زخم کی تو خطا وار ہیں کہ ہم، کیوں محو مدح خوبی تیری عدالت. یہ شعر تو رہ گئے، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ شعر رہیں گے جو جن کی بنیاد پر انہوں نے نئے تجدد کا آغاز کیا تھا، تو I doubt they will miss the memory of the future generation forever. اور خواتین حضرات، اقبال سے اس غلطی کا بحران اس کے آخری 2 رباعیوں میں نظر آتا. قطعہ وہ بڑی بے چارگی سے کہتا ہے کہ سرود رفتہ باز آیت نہایت، نسیم از حجاز آیت نہایت، سلامت روزگار ای فقیر دیگر دان آئے روز آیت نہایت. وہ آخری وقت میں یہ قطعہ لکھتا ہے کہ مدینے سے ہوا کب آئے گی، اس پرانے ساز کی صدا میں کب سنوں گا. سلامت روزگار ای فقیر، مجھ فقیر کی عمر تمام ہونے کو آ گئی. دیگر دانائے راز آیت نہیں آئے، مگر وہ دانائے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا، میری زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگلے اس قطعہ میں جواب دیتا ہے، اگر نہیں آیا دانائے راز، میں تو نہیں، اگر تمہیں کہیں وہ نظر آ جائے، بدہی اورا پیام جان گدازے، تو اسے میرا یہ پرسوز سا پیغام دے دینا، ضمیر امتاں را می کند پاک، کہ امتوں کے ضمیر کو کون صاف کرتا ہے. کلیم یا حکیم نئے نوازے، یا تو کوئی عصائے موسیٰ لیے ہوئے کلیم امت کو پاک کرتا ہے، یا کوئی ایسا دانشور اور حکیم جس کی آواز میں اتنا سول اور سرور ہو کہ ملت اس کی آواز پر جان کر. یہ اس کی ایک آخری چیز ہے، صدا بے صحرا. یہ آخری چیخ جو ہے اس کے مقام کا تعین کرتی ہے. خاتون حضرات، آج بھی جب دوشنبہ میں آپ یہ ان کے بڑے دن پہ لاکھوں آدمیوں کا ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ بات سنتے ہیں کہ مرد گراں خواب، گراں خواب، گراں خواب اٹھ جا. جب آپ یہ دیکھتے ہیں، ہارون صاحب اس کو درست کریں گے مصرے کو، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، یہ اقبال کا مصرع ہے. ٹرانسوکسیانہ میں ہے. یہ دریائے جیہوں کے اس پار بھی سنا جا رہا ہے، اس پار بھی سنا جا رہا ہے. اقبال is everywhere. He's in Egypt, he's in Turkey. اور یہ مجدد عصر کی علامت. اس زمانے میں ولایت اور تجدد تقسیم ہو گیا، اور ولایت سیدنا خواجہ مہر علی کو چلی، اور تجدد، یہ دونوں آفس جب اکٹھے ہوتے ہیں خواتین حضرات تو اہل تصوف کہتے ہیں کہ قطب ارشاد پیدا ہوتا ہے. جب یہ 2 آفس اکٹھے ہوتے ہیں، ولایت اور علم اکٹھا ہو جائے اور تعلیم شروع ہو جائے، اس وقت اہل صوف کہتے ہیں کہ قطب ارشاد کی نمود ہوتی ہے. اور جب قطب ارشاد کی نمود ہوتی ہے کہ علم کے تمام باقی رستے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر آپ کو مظلوم نہیں نظر آتے، کوئی بندہ ایسا نہیں نظر آتا جس پہ، کیونکہ اس کے ذمے 2 کام ہوتے ہیں. احیائے جو ان کے قلب مسلمان بھی ہوتا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی اس نے نمود دینی ہوتی ہے.
He should be the, जैसे पैगंबर अपने असर का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, और जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऑल टाइम अक्ल की महराज हैं, इसी तरह उनकी उम्मत से पैदा होने वाले ये लोग जो हैं, जो खुदावंद करीम ने जिस मनसब पे रखा है, ये एक कुतुब विलायत होता है, एक कुतुब अख्ताब होता है। ये ऑफिस ज़हन को हैरान कुन न समझा जाए। नहीं, अगर अल्लाह के नज़दीक एक आध अरब बंदों को परखा जाए, जांचा जाए, और उसमें अल्लाह को एक बंदा सबसे अच्छा नजर आएगा तो वही कुतुब अख्ताब होगा। ये टाइटल से परेशान नहीं होना पड़ता बंदों को। दिस इज ऑल ए सीक्वेंस ए ग्रेडेशन, जैसे अल्लाह का नरफा उदर आ जाता में नशा, जिसके चाहता हूँ दर्जे बुलंद करता हूँ। तो कुतुब अख्ताब एक दर्जा है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ना कोई ऐसा हैरान कुन मुतनव्वो मगर सॉलिड किस्म की सच्चाई के साथ ऐसा मैसेज छोड़ जाता है जो उसके बाद भी काम आता है, उसके असर में भी काम आता है। खातिन हज़रात, यही वो महदी है, यही कुतुब अख्ताब है, मगर वक्त के साथ साथ इनकी अहमियत, इनकी नोयत, इनके काम के असबाब चेंज होते रहते हैं। इकबाल मेरे नज़दीक उस ज़माने में जितने भी हमें लोग नज़र आते हैं, और पूरे आलम इस्लाम में मैं किसी शख्स को इतनी दूर तक फैलता हुआ नहीं देखता और इतनी दूर तक जाता हुआ उसका मैसेज नहीं नज़र आता, मगर उसकी डेथ भी बिल्कुल उस वक्त हुई है जिसके बराबर में हदीस प्रिडिक्ट करती है कि वो सदी के अवाइल और या अवाखिर में पैदा होता है और उसी का सदी के अवाइल व अवाखिर में जाता है। तो 36 और 38 में हमसे ये दोनों नेमतें छीन ली गई। इधर ख्वाजा मेरे अली की वफात भी हुई, उधर इकबाल भी जाते रहे। एंड बोथ दी डिग्निटरीज इन द मिस्टिसिज्म एंड इन एजुकेशन वर लॉस्ट। और इकबाल मेरे नज़दीक उस सदी का वाहिद आदमी है जो मुजद्दिद के टाइटल को क्वालिफाई करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनना है मेरी आँख का खाके मदीना। अच्छा, दूसरा मिसरा तो बहुत खूब है कि इसमें ज़ाहिर है उससे ज़्यादा दानिश तो कहीं से नहीं मिल सकती, लेकिन पहले मिसरे में जो बिल्कुल ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मगरिब को, तो ये जो तकसीम है दानिश की, ये पहले अकाबरीन में कभी नज़र नहीं आती कि कभी इल्म को भी तकसीम कर दिया गया हो, कभी दानिश को भी तकसीम कर दिया गया हो। तो पहला जो मिसरा उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी खाक, मैं मेरी आँख का खाक मदीना और नजफ। ये जनाब मोहतरम, ये अशार की ये कैफियतें जो हैं, एक वर्सटाइल इमोशनल स्टांस है कि वो deliberately is discarding all the influence which he had exhibited before, जो उसमें तारीफ़ात मशहूर हैं, जैसे जर्मनी के लोगों की, इंग्लैंड में जितना अरसा रहे उन उलमा की। मैं उसमें ख़ास तौर पे कहूँगा कि बहुत नुमाया लोग जो उनकी ज़िंदगी में आए, बर्कशान, प्रोफेसर वाइट हेड वगैरह, और ये इतने, क्योंकि तमाम रिसर्चेस मेटाफिज़िक्स पे जारी थी, तो उसके साथ साथ एक नई चीज़ भी आ रही थी जो उनकी इजाज़ात, उनके नए नए तरफ हो, उनके कल्चरल आस्पेक्ट्स थे उनकी सोसाइटी के। वो इकबाल दरअसल उन बंदों की बात नहीं कर रहा, उन फिलासफर्स की, ये उन चीज़ों की, इसा यहाँ जलवा दानिश फरंग जो है उससे मुराद है कि उनका सिटीज़ का कल्चर जो है जो नुमाया हो रहा है। क्योंकि ये चमक दमक जो है उन फिलासफर्स में नहीं थी, वो तो बड़े डीप रूटेड, बड़े टॉप क्लास थे, दानिश्वरान असर अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए थे। दे वर नॉट एग्जिबिटिंग देयर नॉलेज इन द पब्लिक। मगर इकबाल जब ये जलवा दानिश फरंग का इस्तेमाल करता है तो ये उन शहरों के कल्चर, वो माशरे, वो विक्टोरियन स्टाइल जिसकी जगह जगह एग्जिबिशन होती थी। और बाज़ औक़ात अगर आप देखें, मैं आपको उसकी आर्गूमेंट ये बता दूँ, हमारे लोग भी कहते थे उस वक्त कि अगर इस्लाम सच्चा होता तो इतने बुरे हाल में ना होता। यानी हम लोग वी वुड कंपेयर आवर स्टेट ऑफ अफेयर, और आज भी करते हैं कि आप कहते हो इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है, अगर इस्लाम अच्छा होता तो वो लोग हमसे इतने अच्छे हाल में ना होते।
یا بیشتر مفکرین جو بعد میں جب ہم جدیدیت کے جو لوگ آئے تو انہوں نے ان کی شہروں کو دیکھ کے یہ کہا کہ یہ لوگ اس لیے معزز ہیں یا خوبصورت ہیں یا برتر و اعلیٰ ہیں کہ ان کا علم بہتر ہے. تو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو مغرب میں، یہ قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کا علم بھی اتنا ہی بہتر ہے، بلکہ وہ اس کو ایگزیبٹو آسپیکٹ آف دی برٹش یا اینی ادر سوسائٹی کہہ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ میں عقیدت اور محبت ہے، اور میری آنکھ میں جو اصول کی ڈیپتھ اور گہرائی ہے، جو مشرق کا دل ہے جہاں سے تمام پیغمبر اٹھے ہیں، جہاں سے محمد رسول اللہ نے یعنی اپنی پیام بخشا ہے، یہ ان سے 1000 درجے افضل و بہتر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ he is referring to those classical knowledgeable people of the West who was teaching in the universities, but I think he was referring to the social outburst. اور یہ جو گیلیکسیز اب بھی وہی ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں وہاں، مگر وہ تعلیم سے کم غرض رکھتے ہیں. واپس آ کر جیسے فرض کیجیے آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں آ گئے، وہاں لوگ زیادہ تر ایگزیبٹ ان کے کوریڈور کلچر کا کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے جہان سے نکل کے آ رہے ہیں جہاں معیشت، معاشرت اور زندگی کسی اور قسم کی تھی، جہاں کچھ خصائص علم کے ساتھ جوائن کر لیے جاتے ہیں کہ ان کی طرح کا زندگی گزارنا بھی لازم ہے، ان کی طرح کا علم حاصل کر لیں. تو اقبال اس آسپیکٹ پہ غور کر رہا ہے کہ علم تو ہم کسی بھی جگہ جا کے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس نے بھی کیا، بٹ ہی واز ناٹ سو امپریسڈ ٹو ایکسیپٹ دا کلچر آلسو، کیونکہ اس کلچر کو ایسی کوئی خاص بڑی خوبی تو ہے نہیں. قوموں کے کلچر ادھار ہوتے ہیں. وہ وقت تھا کہ وہ اندھیرے جیسے رینیسانس اور ریفارمیشن کے زمانے میں پورا یورپ اور سارا انکلچر تھا، اور اتنی بری طرح انکلچر تھا کہ کسی کو سر درد ہوتا تو کیل ٹھونک دیتے تھے اس کے سر میں، نہ درد رہے نہ سر رہے. اور اسی طرح وہ بعض اوقات اگر اس وقت کی آپ انکویزیشن دیکھیں اور ٹیمپلرز کی جو رسم و رواج، وہ آج تک اب بڑی فلموں میں ان کے آنے بھی شروع ہو گئے ہیں، وہ مظاہرات جو اٹیلین چرچ نے اختیار کیے یا پریسبیٹیرین چرچ نے اختیار کیے، یا جو جنگیں جو خطرناک حادثے انگلینڈ میں پیش آئے، اب اس کے تھوڑے تھوڑے مظاہرات ہو رہے ہیں. مگر اگر سچ پوچھا جائے تو آج بھی وہ ڈیپتھ میں اس کروسیڈ کے محتاج ہیں جس کی وجہ سے علم سپن کیا، اور مہذب ترین مسلمان قوموں سے وہ نکل کے، اگر آپ مارکو پولو کی بھی داستان پڑھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس وقت الجیریا، تیونس وغیرہ یہاں کے بارے میں شروع تک مسلمان، اسی طرح شہر سبز جو تھا، خیبہ، سمرقند، بخارا، یہ خواب تھا ویسٹ کا. اور ادھر آنا وہ اس تصور سے آتے تھے. اگر نیپلز کی بندرگاہ پہ جب مسافر اترتے تھے تو وہ پریوں کی کہانیاں سناتے تھے اور وہ دولت کی کہانیاں سناتے تھے. اٹ واز جسٹ ناٹ ویری فار. اور بلکہ ایک حیران کن بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آرمیڈا کی 1588 میں آرمیڈا کی لڑائی ہوئی ہے جو ملکہ الزبتھ کے زمانے میں. تو اس وقت 4 لیٹر جو ہیں گورنمنٹ آف برطانیہ نے لکھے اور سلطان سلیمان ذیشان کو، اور اس میں درخواست کی ہے کہ ہم غریب سے لوگ ہیں، مسکین سے، اور ہم ایک بہت بڑی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، تو از راہ کرم جب ہم جنگ کو نکلے تو آپ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. اس وقت دنیا میں 3 ہی بڑے بادشاہ تھے اور کسی چوتھے بادشاہ کا نام ہی کوئی نہیں تھا، اور ایران اس کے سارے ملحقہ میں شاہ عباس اعظم کی حکومت تھی. ہندوستان اور خوارزم ٹرانسکشیانہ تک سلطان جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی، اور وسط یورپ کے دل میں اور تمام ایشیا مائنر پہ سلطان سلیمان ذیشان کی حکومت تھی. کوئی بادشاہ دوسرا تو سنا ہی نہیں گیا تھا. برسر تذکرہ آپ کو ایک لطیفہ بتاتا چلا کہ سلطان جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں جب برٹش کی سفارت آئی، اب تو وینم سے تو نہیں کہا جاتا، وہ بھی گئے یہ بھی گئے، مگر یہ ہے ایک لطیفے کی بات کہ جب برٹش کی سفارت آئی ہے تو اس نے بڑے بڑے لمبے القابات استعمال کیے، دا کوئین آف دا سیز اینڈ دا اسکائیز اینڈ ایئر. وہ تو اقبال بڑے کو 15-20 منٹ اس نے ٹائٹل پڑھتے ہوئے ملکہ کے بارے میں لگائے. تو اکبر ویسے ہی سن بیٹھا رہا.
تو جب وہ پورے اس نے کلمات ختم کیے تو وہ مڑا اپنے وزیر کی طرف، ابو الفضل کی طرف، تو اسے کہا یہ جزیرہ نما چراغ تھا. یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ حال تھا اس وقت یورپی ممالک کا کہ جب اس نے بڑے بڑے القابات کوئین آف انگلینڈ کے ختم کیے تو اکبر نے ابو الفضل این جزیرہ نما چراغ یہ ہے کہاں. یعنی یہ حال تھا اس وقت ان کا اور ان لوگوں کا. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تفاوت جو ہے، اور اس کے بعد اتنے بڑے انقلاب کا آنا، رینیسانس، ریفارمیشن کے بعد، یعنی ایک پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ جب اسپین میں 80,000 حمام تھے اور ہر گلی میں لیمپ جلتے تھے، اس وقت شاہ ایلیزے میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ کھڑا ہوتا تھا. ایک پریکٹیکل بات یہ ہے کہ پگمیلین میں جو برنر شاہ جس خاتون کا ذکر کرتا ہے وہ اسی بات پہ کرتا ہے کہ کلچر اتنا گھٹیا اور غیر معقول ہو گیا تھا کہ اشراف میں اور نول دولتیوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ جو لین دین ہوتا ہے معاشروں سے معاشرے تک، یہ کوئی انفیریورٹی کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کچھ انہوں نے ہم سے لیا. اگر وہ نہیں مانتے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ زمانہ اور زمین شاہد ہے کہ 200 برس تک حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی اور ابن رشد کی کتابیں کیمبرج اور آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی تھی. they were the masters. اور اب اگر ہم ان کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ چند دنوں کی بات ہے. پھر وہی ہے، بلکہ آج میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ تو خیر ناقص ہوتا ہے، کہ within 50 years the entire balance is going to shift to the east. چاہے وہ پاکستان کی طرف پلٹے یا چائنا کو پلٹے. ایک بات پہلے بھی ہوئی تھی، ایک بات آج بھی ہے کہ مسلم کلچر کے ساتھ پہلے بھی چائنا بلند ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا حساب. تاریخ کیا چیز ہے خواتین حضرات؟ تاریخ ریپیٹ نہیں کیا کرتی. یہ غلط جملہ ہے. تاریخ نہیں ریپیٹ کیا کرتی. اللہ کے قانون اسی طرح ثابت قدم رہتے. ہسٹری کوئی انسان تو نہیں، کوئی مفکر اور دانشور نہیں ہے کہ ہسٹری ریپیٹ سے سر. البتہ اللہ نے قوموں کے عروج و زوال اور موسموں کے بدلنے کے جو اصول رکھے ہیں وہ ہر زمانے اور ہر عصر اور ہر صدی میں پورے ہوتے ہیں. اس لیے آج بھی وہی قانون چل رہا ہے. وہی دو قومیں پھر اوپر چل رہی ہیں، مسلمان اور چائنا ادھر سے اوپر بلند ہوئیں گے. اب زوال مغرب کی گھڑی سامنے نظر آ رہی ہے. تو کوئی یہ بددعا نہیں ہے مغرب کے لیے، مگر میرا خیال ہے کہ جس اصول پہ اللہ نے تاریخ کو مرتب کیا وہ دونوں طرف ورک کر رہا ہے. اور بڑے سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید پاکستان کے بارے میں ہر دوسرے دن شبہ میں رہتے ہیں کہ آج گیا، کل گیا، پرسوں گیا. تو بڑا ڈھیٹ ملک ہے. یہ تو اپنا مقصد پورا کر کے جائے گا. آپ کو بتائیں اگر یہ تو بیلفور ڈیکلریشن کے مقابلے میں بنا ہے. جب تک اسرائیل ہے، پاکستان ہے، بعد میں دیکھی جائے گی. ہم تو ویسے بھی میرے حال اقبال کی طرح کے لوگ ہیں، کلندر ٹائپ. مرنے والا ضرور ہے کوئی نہ کوئی، مگر مار کے مرنے میں بڑی لذت ہے پاکستان کو. تو جب تک اسرائیل کو فنش نہیں کر لیتا یہ نہیں جاتا. یہ فطرت ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو 1919 میں لکھا گیا ہے. ادھر وہ ادھر ہم. بس یہ دو منسلک سوال ہیں، مختصر سے جواب کریں گے. خاتون حضرات، یہ سوال ہے کہ کوئی زمانہ بھی مجدد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کسے اس رتبے میں دیکھتے ہیں؟ تو آج تو کم از کم 100-200 مجدد ورک کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے تھوڑے تھوڑے سے کے بعد سارے ہی رخصت ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں، آپ اگر آپ پچھلے زمانے میں غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قریباً ہر مسلم جو تھا ہمارا اسکالر تھا، ان میں ایک لفظ ذرا کامن آیا، تنظیمات آئیں، پھر گریڈیشنز بنے، پھر ان کے امیر بنے. and they were all aspiring for the rank of مجدد. they were all aspiring for the same. کوشچن یہ پیدا کہ یہ مانگنے والا عہدہ نہیں ہے، نہ یہ خواہش کرنے والا عہدہ ہے. یہ اہلیت کا ایک معیار ہے جو سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا انحصار بہت ساری چیزوں پہ ہے. دیکھو، خدا جب تبلیغ کو بلاتا ہے بندے کو، جب وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کو آؤ، اس وقت بھی اس کے سارے معیار اس کے اپنے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ لوگوں کو بلاؤ، علم و حکمت کے ساتھ بلاؤ.
اندھا دھند نہ بلا، یہ ٹائپ چھوڑ دے جو اس وقت سکہ ہے، رائج الوقت ہے، یہ تبلیغ کا فیشن نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے، اگر لوگوں کو تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو علم و حکمت سے بلا، وبالموعظۃ الحسنۃ، اور تیرا کلام بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تیرا انداز بھی خوبصورت، تیری بات بھی حسین ہونی چاہیے۔ اللہ میاں آپ بہت بڑا ایستھیٹ ہے، نظریہ جمالیات اس کا پیدا کرتا ہے، واللہ اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ کسی اگلی میتھڈ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وبالموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب تو بحث کرے تو بہت اچھی بحث کر، خوبصورت بحث کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تین دے رہے، علم، حکمت، گفتگو، انداز، اور بحث میں جنگ و جدل نہ۔ ایک دفعہ رسول نے کہا تھا کہ جب دو آدمی آپس میں بحث کرتے ہیں تو جس کی آواز اونچی ہو وہ سمجھتا ہے میں جیت گیا، اور یہی آج کل نظر آتا ہے۔ باقی مجدد کا آج کے زمانے میں جب تک اس کا کام پورا نہیں ہوتا مجدد نظر نہیں آئے گا۔ نارملی ایوری بڈی اسٹارٹس ود اے مائنر پوزیشن، اور اس کی سکلز رفتہ رفتہ زمانے کے ساتھ کھلتی ہیں۔ یہ 1910 ہے کیا، 2011 ہے، 12 ہے، جس وقت کو سمجھتے ہیں نا کہ پوری دنیا کے انجام کا ہے یا بڑا خطرناک وقت ہے، اس وقت سے میرا حل مجدد عصر کی فعالیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ Because then you will be left with 10 to 20 years more and you will know him، کیونکہ ارشاد کا کوئی بندہ چھپا نہیں رہ سکتا، there is no possibility، you will know him soon۔ سوال یہ کہ کیا اس کی ضرورت کتنی ہے، صرف یہ بڑی اچھی بات جہانگیر خان صاحب نے لکھی کہ آپ نے اپنی پوری تقریر میں علامہ اقبال کو تضادات کا شکار ثابت کیا، اور آخر میں گزشتہ صدی کا مجدد، کیا مجدد بھی تضادات کا شکار؟ اٹس اے بیوٹیفل کویشچن، مگر میں نے اس کی پروگریس شو کی ہے، تضادات نہیں شو کیے۔ میں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ اپنے ایک رومانٹک پوزیشن سے آگے بڑھتا ہوا، ہی اونلی فیلڈ ان ون تھنگ پرہیپس، مگر یہ ضروری نہیں کہ مجدد کے ذمے میں ایک ٹوٹل ریسریکشن ہو، ایک پارشل ریسریکشن بھی ہو سکتی ہے، مگر جو کچھ وہ کر گیا اور جس طریقے سے اس کے میسیج نے دنیا کو اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کو زندہ کیا، اگر ہم اس کوالٹی پہ اسے رینک کریں تو وہ اس وقت کا مجدد ہے۔ باقی اس کی جنرل پروگریس ہے، جب اسے بڑے دور گزرے، بڑے لوگوں کے معترضانہ دور گزرے اور بڑے تعریفانہ دور بھی گزرے، بٹ اوور آل جس مسلک پہ وہ آ کے ٹھہرا ہے امت مسلمہ کو، اور جس طرح اس نے قائد اعظم کے ساتھ ایک کوپریٹو لنک میں ایک پوری نیشن تخلیق کی ہے، and along with he has left messages for all those downtrodden Muslims of Central Asia and all those places جہاں اب بھی تحریکات اس کے نام سے اٹھ رہی ہیں، جہاں ایران کا انقلاب علی شریعتی کی وجہ سے اٹھا ہے، جس نے اقبال پہ کتاب بھی لکھی ہے اور اس کے تاثرات بھی کافی دیے ہیں، تو ابھی اقبال کا اثر ختم نہیں ہوا، بٹ somebody has to continue، جس کی پیشن گوئی اس نے آخری دو قطعات میں نے آپ کو سنائے کہ اگر می آئے دان دانائے رازے، اقبال is aware کہ the place is not empty، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو میرے سیکوینس کو آگے بڑھائے گا، اور اس کو وہ پیغام دے رہا ہے، اگر می آئے دان دانائے رازے، بدی اورا پیام جان گدازے، ضمیر امتاں رامی کند پال۔ ابھی تو جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کا کوئی مینشن نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اقبال کہہ رہے کہ یہ لوگ نہیں ضمیر امت کو پاک کریں گے، those people who are sitting now، مگر وہ کہہ رہا ہے کلیم یا حکیم نے نواز۔ اللہ تعالیٰ اس کی، مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس نے جو بھی پیشن گوئیاں کی تھی، رفتہ رفتہ یہ اس کی سچائی کا ایک اور ثبوت ہے کہ whatever prophecy has made has come true، will come true انشاءاللہ in the coming time۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو مہدی کا بھی تصور ایک ایسے اچھے مسلمان کا ہے جو امت مسلمان کو وہ اکٹھا کرنے کا باعث بن جائے گا۔
یہ خواتین حضرات، یہ بھی سوال اچھا ہی لگتا ہے کہ اقبال کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو شہر تصوف سے باہر تھے، لیکن دوسری طرف آپ خود بارہا انہیں کوٹ کرتے ہیں کہ اقبال نے کہا ایوری مسٹک ریکارڈز وکٹری اوور ٹائم اینڈ اسپیس۔ یہ وہ کیفیت ہے جو باہر سے نظر آتی ہے، یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو مسٹک فیل کرتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم رائے دیتے ہیں تو ہم اپنی رائے دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ویسٹ میں اب انگریزی زبان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان مشترکہ الفاظ کو جو عربی و فارسی میں لکھے گئے ایکویولنٹ ٹرانسلیشن تو کر لیتے تھے، مگر وہ اس کیفیت کو نہیں ڈال سکتے جو انسان کے باطن میں ہوتی ہے، جو ہمیں بعض اوقات کسی اردو میں لینگویج میں ملتی ہے یا عربک میں ملتی ہے۔ تو اس سے ایگزیکٹلی اسپیکنگ اگر آپ یہ چاہیں کہ اگر کسی صوفی کے اندرونی کیفیت کو آپ ایکویولنٹس میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ موسٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ تصوف کے لیے جن ٹرمز کو یوز کیا گیا ہے وہ فلسفی سے زیادہ ملتی تھی بجائے وہ مسٹیسزم سے ملنے کی۔ تو اسی لیے اقبال نے اسی پہ ایک اتھارٹیٹیو جو بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی، وہ غالباً اسی وجہ سے دی ہے کہ بعض کیفیات تصوف سے وہ آشنا نہ تھے کہ all mystic experiences excommunicable، جو کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا۔ مگر اقبال ظاہر ہے کہ اتنا اچھا مسلمان تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس ایک حدیث کو پہ بھی جس کو آپ دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے کہ 8 چیزوں کی مجھے ضمانت دی گئی ہے، اور اس میں ایک ضمانت یہ ہے کہ جس کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو بھی نکلا، میرے لیے خدا کہتا ہے اس پہ نار دوزخ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ تو اقبال تو ایسا بہت روایت کی ہے، بہت روایت کی ہے۔ تو اس کے اخلاص دیکھیں، بعد ساری بات تو اخلاص کے تصوف کی بنیاد ہی اخلاص پہ ہے۔ اب آگے کی جو پروگریس ہے وہ کنفیوژن اقبال کا جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ وہ سٹیٹس کیا ہے، اور موسٹ پرابلی ہی مسٹک آل دوز پیپل ہو آر لیونگ۔ اگر اس سے شاید غالباً ٹوٹل چشتیہ صوفیاء کی طرف رہتے تو ان کی سند تو ہمارے پاس بھی تھی، مگر وہ ایسے اسکول آف پریکٹیکل تھاٹ کو چلے گئے ہیں جن کی اپنی یعنی حقیقت جو ہے بڑی مشتبہ تھی۔ And that was one of the major confusion Iqbal met in his even his till the later life. مگر جب وقت آیا تو پرائیورٹی کھو چکی تھی، لیٹ ہو گئے تھے وہ۔ یقیناً ان کو ان تجربات سے واسطہ پڑا، مگر علم کے بارے میں ان سے کچھ غلطی ہو گئی، کیونکہ بہرحال علم ہی خدا تک پہنچاتا ہے، عقل ہی خدا تک پہنچاتی ہے، اور عشق کا اس سے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ علم اپنی تلاش میں جب جنون کی حد تک پہنچتی ہے تو وہ عشق ہو جاتا ہے۔ شاید اگر اس کی ریفرنس ہوتے اقبال بھی سچا تھا، but I don't think so. He speaks of surrender. وہ ایک بحر بے کنار میں گم ہونے کو عشق کہتا ہے، اور عقل کو الزام دیتا ہے، مگر عقل جو ہے 3 حصوں پر مشتمل نہیں ہوتی۔ By the way, this is up to Iqbal. The knowledge was only considered. عقل 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، اور ایک حصے کا اس میں اور رہتا تھا۔ عقل جو ہے وہ انٹیلیجنس اور انٹلیکٹ سے ہوتی ہوئی انٹیوشن تک جاتی تھی، اس سے آگے دنیا کی نظر میں کوئی عقل نہیں تھی۔ بدقسمتی سے سب سے بڑا طرز فکر، سب سے بڑی کوالٹیٹیو عقل کو ریفیوز کر دیا گیا تھا، اور وہ الہام تھا۔ وہ الہام جس کے لیے اللہ نے ذہن انسان کو چنا تھا، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ میں نے والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، کہ میں نے اتنی بڑی بڑی کائناتی تخلیق کے پیٹرن پہ نفس انسان کو بنایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا صَبَّهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس پہ میں نے فسق و فجور اور الہام کیا ہے۔ اور یہ الہام کوئی غیر معمولی روایتی کنڈیشن نہیں تھی، یہ عقل کی وہ فارم تھی جسے ڈسکور کرنا انسان کا کام تھا۔
انٹلیکٹ جب ایک نقطہ پہ مرکوز ہو جاتی ہے اور محنت کرتی ہے تو وہ وجدانی کیفیت حاصل کر لیتی ہے، جیسے نیوٹن کو، جیسے الیگزینڈر فلیمنگ کو، جیسے کسی بھی سائنسدان کو. مگر جب عقل خدا کی معرفت سے سوچنا شروع کرتی ہے وہ درجہ الہام تک پہنچتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اتفاق سے یہ پہلو اقبال کی نظر میں نہیں تھا. خواتین حضرات، شہر اقبال فورم کی جانب سے میں پروفیسر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اپنی نہایت پرمغز اور مدلل گفتگو سے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع دیا. خواتین حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر محسن صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کریں. Ladies and gentlemen, I'm very thankful to being very, very patient to listen my speech. Whatever it is, I'm extremely خاص طور پہ سیالکوٹ کی نسبت سے مجھے آپ سے زیادہ ویسے بھی ان سے because I've been going to سیالکوٹ. میرا بھی خاندان سیالکوٹ کے پاس ہی سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس لیے میں ویسے بھی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. یا رحم العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہم آمین. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أسألك العفو والعافية. اللهم إنا أسألك العفو والعافية. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا.